نیت میں جہاں پر کھوٹ پیدا ہو تو اس کو تو حدیث میں شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا، یعنی ایک قسم کا چھوٹا شرک ہے کہ آدمی نے کسی اور کی خاطر بھی اس کام کو کیا۔ تو سب سے بڑھ کر آپ کو اس بات کی خود بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ وہ جو کام بھی کریں، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بظاہر دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، وہ اللہ کے لیے، اور جو کام بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ بظاہر کتنا ہی دینی کام ہو، اس کا کوئی اجر و برکت نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ نماز پڑھیں اور اس لیے پڑھیں کہ دوسرے دیکھیں یا آپ کو دیندار کہیں، تو یہ نماز دنیاوی کام بن کر رہ جائے۔ اور اگر آپ نعرے لگائیں اور پوسٹر لگائیں اور یہ سمجھ کے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی خوشنودی آپ کے پیش نظر ہے، فوری طور پر یہ احساس دل میں موجود ہو، تو یہ کام بھی ایک بڑا دینی اور عبادت کا کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس نیت کے پہلو کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو بہت سارے کام جن کو لوگ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ سیاسی کام ہے، اس سے اب تربیت نہیں ہو رہی، تزکیہ نہیں ہو رہا، ان سب سے تربیت و تزکیہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ تربیت و تزکیہ کوئی ایک مخصوص کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی 24 گھنٹے میں اس کو جو کچھ پیش آئے اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہو، وہ اس سے اپنی تربیت کر سکتا ہے، تزکیہ کر سکتا ہے، اگر وہ اس کو صحیح طور پہ استعمال کرے، اور نہ کرے تو نماز و ذکر جیسی چیزیں بھی بیکار جا سکتی ہیں۔ تو تحریک کی اور اجتماعی زندگی کے اندر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کام کوئی بھی آدمی کر رہا ہو، اور دفتر میں جھاڑو لگانا ہو یا دفتر صاف کرنا ہو یا سرکولر لکھنا ہو، اگر آدمی نے اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ کر لیا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی رضا مجھے مطلوب ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، تو اس کے بعد پھر وہی چیز جو ہے وہ اس کی تربیت اور تزکیے کا موجب بنے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اس کو قبول فرمائے گا، اس کے واسطے سے اس کے دل کے اندر پھر وہ اپنی محبت اور استعداد پیدا کرے گا، دل کے اندر قوت پیدا کرے گا، اور وہی نقطۂ آغاز جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ قلب ہے، اس کی تندرستی اور صحت جو ہے اس کا اہتمام ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آدمی پوری زندگی دین کے لیے اور راہ حق میں گزارتا ہے، لیکن دل کے اندر کہیں کھوٹ ہوتا ہے، وہی دل کا کھوٹ ہے جو کسی مرحلے پر جا کر ظاہر بھی ہو جاتا ہے، ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال اس کا دیکھنے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک لمبے عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو ہم تھک گئے، اور دوسرے لوگوں نے اپنی دنیا بنا لی، ہم تو کچھ نہیں بنا سکے۔ اب یہ بالکل ممکن ہے تحریک میں بعض لوگ ایسے خراب ہوں کہ جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے تحریک کے واسطے سے، لیکن جس فرد نے اپنے آپ کو صرف اللہ کی خاطر تحریک کے سپرد کیا ہے، اس کو اس سے کیا بحث کہ دوسرے نے کیا کمایا اور کیا نہیں کمایا، اس کو تو اس سے بحث کہ میں نے کیا کمایا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کر جا رہا ہوں۔ اور یہ بات ایک نہیں بلکہ اس کے بہت سارے واقعات سامنے آئیں گے۔ کسی عہدہ پر منتخب نہیں ہو سکے تو ایک قسم کی دل کے اندر رنجیدگی پیدا ہوئی، بیزاری پیدا ہوئی، سردی پیدا ہوئی، اور بالآخر کام چھوٹنا شروع ہو گیا۔ یہ ایسے بھی مثالیں زندگی کے اندر مل جائیں گی۔ یہ بھی دراصل اس کی جڑ اگر آپ تلاش کریں گے تو جا کر وہیں نکلے گی کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور چیز بھی مطلوب تھی۔ تعریف سے خوشی ہونا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آدمی کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، اور اس حد تک بھی اپنی نیت کے احتساب میں اور جائزے میں نہیں آدمی آگے بڑھ سکتا کہ جو فطری جذبات ہیں، فطری خواہشات ہیں، فطری چیزیں انسان کی طبیعت میں، آدمی ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دے۔ رات حضور نے بھی تعریف فرمائی اپنے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ان لوگوں کی جنہوں نے کہ اچھے کام کیے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم نے اللہ کی نیت سے کام کو شروع کیا تھا اور اسی کی نیت سے جاری رکھو، تمہیں اس بات کا ثواب بھی ملے گا کہ کوئی دوسرے نے تم کو نماز پڑھتے دیکھا وہ بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضور نے ایک طرف تو بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے روکا کہ نیت کے اندر کہیں بھی اللہ کے علاوہ اس کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہو، لیکن اس کو آپ اس حد تک نہیں لے گئے کہ آدمی اتنی باریک بینی کرنا شروع کرے کہ اپنے سے مایوس ہو جائے، اور مایوسی وہ چیز ہے جس سے ہر جگہ بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے آدمی کام شروع کرے، اس سے دعا کرے کہ اس کو اپنے لیے خالص کر لے، بیچ میں اگر کچھ اور جذبات شامل ہو جائیں، اگر یہ احساس رہے کہ یہ غلط جذبات ہیں، تو پھر جذبات وسوسے خیالات تو آدمی کے بس میں نہیں ہے، ان سے وہ استغفار کر لے، جب کام ختم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ وہ اس کو اپنے لیے خالص کرے اور قبول کر لے، بس اس کے بعد کام میں لگا رہے۔